کہ جڑے عاشق حضور دا لنگر کھاندے نے انہاں دے سینہ چو اتنی گھٹ آواز نہیں آنی چاہیے، انہاں دے سینے تے پھٹ جانے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا امین مجاہدین نے فرمایا تھا کہ میرے سینہ پھٹ جائے نعرہ لگا لگا کے، یعنی ان کو اتنا جذبہ تھا۔ تو جو آپ عشق کے دعوے کرنے والے ہیں حضور کی ناموس کے لیے، تو پھر آپ پر کیا لازم آتا ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان، میرا آسمان آپ پر قربان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وسلم دائما ابدا علی حبیبک الامین۔ کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے وہ کہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسٹیج میں موجود مہمان خصوصی محترم المکرم امیر صوبہ خیبر پختونخوا، مجاہد اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شفیق امینی دامت برکاتہم عالیہ، ان کے ساتھ آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہمارے بڑے مجاہد اور دلچسپ شخصیت، جن کی جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کشمیر کی بارڈر ہوتی ہے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں اور یہ ان خوابوں کو دیکھتے ہیں جو خواب ہمیں ہمارے امیر المجاہدین نے دکھائے، اور یہ اس کی تعبیر کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میری مراد محترم المکرم جناب محترم حضرت علامہ مولانا امیر آزاد کشمیر عبدالغفور تابانی دامت برکاتہم عالیہ سے ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی، جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے، خصوصی مہمان تو ماشاءاللہ ہمارے یہ سارے ہیں، لیکن جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن دامت برکاتہم عالیہ انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے بیانات سے اور اس سے قبل ڈاکٹر صاحب کے بیانات سے بھی محسوس ہوں گے۔ اصل خطابات کوئی قائدین میں کرنے ہیں، بس میں قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر آپ وہ خوش نصیب امت میں سے ہیں کہ جن پر یہ کرم ہوا کہ آپ کا انتخاب آقا دو جہاں مدینے کے تاجور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہوا، اور اس پرفتن دور میں میری، آپ کی اور ہم سب کی خوش نصیبی کہ ہم نے مجدد دورہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ کا دور پایا، اور یہ بات اس وقت پتہ چلے گی کہ جب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک مرد قلندر لاہور سے اٹھا تھا اور اس نے لوگوں کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا اور ان کو جینے کا حقیقی مقصد بتایا، اور ختم نبوت پر بے باکی سے پہرا دینا سکھایا، اور یہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ پر رشک کریں گی کہ میرا دادا، میرا پردادا، میرا نانا، میرا پرنانا، میرے آبا، میرے اجداد اس دور میں تھے کہ جس میں یہ مرد قلندر اٹھا اور اس نے کفر
यहूद और नसारा लिबरल्स को, सेकुलर्स को ललकारा, तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली नस्लें इस बात पर आप सब पर रश करेंगी। वो क्यों? ये बात मुबालगे की नहीं, ये बात बिल्कुल बारीकी से तहकीक करने की भी नहीं, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि चाहे गाजी मिल्लत मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की राह का मामला हो तो मेरा कायद सबसे पहले नजर आता है। यहाँ तक कि 2016 पर मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब गाजी मिल्लत पाबंद सलासल थे और उस तक पीर मेहर अली शाह अलैहिर्रहमान की सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस वक्त पूरे मुल्क से आए हुए स्कॉलर्स और तमाम पीरान उज़्ज़ाम उलमाए कराम वहाँ मौजूद थे। तो मेरे कायद ने ये बात कही थी कि ये दस्तारें, ये जुब्बे, ये आज किसकी मरहून मिन्नत हैं, ये आज किन की खाक के सदके हैं। आज उनकी नामूस पर पहरा देने का वक्त आ चुका है। मुझे लीडरी का शौक नहीं, आप मेरे आगे चलें, मैं आपके पीछे चलूंगा, और जब गोलियां खाने का वक्त आए आप पीछे आ जाइएगा, मैं आगे आ जाऊंगा। ये आपका कायद है। फिर आप आगे चले तो जब मेरे कायद की गिरफ्तारी का मामला आता है और ये यहूदी नवाज हुकूमत उसके कारिंदे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में दाखिल होते हैं और मेरे कायद को सीढ़ियों से घसीटते हुए लेके जाते हैं, तो मेरे कायद इस हद तक मुस्कुराते हैं कि उनके मुबारक अंदाज नजर आते हैं और वो मलून बकवास करते हैं कि मौलवी हम तुझे घसीट के गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए लेके जा रहे हैं और तू हंस रहा है। मेरे कायद क्या तारीख जुमले इरशाद फरमाते हैं, मेरे कायद फरमाते हैं कि मैं हंस नहीं रहा, मैं तो अपनी किस्मत पे नाश कर रहा हूँ, अपनी किस्मत पे रश कर रहा हूँ कि जिन मालिकों के लिए तुम मुझे घसीट रहे हो वो तो तुम्हें नहीं देखे, लेकिन जिनके लिए मैं घसीटा जा रहा हूँ वो मदीने के ताजर आका है तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जरूर देख रहे हैं। बात क्या खत्म नहीं होगी मुजाहिदों, बात क्या खत्म नहीं होती। तुम बड़े खुश नसीब हो। फिर जब वो वक्त आता है जब 2018 के अंदर इस मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ वोट कास्ट होता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी नुमाया कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा होती है, तो ये यहूदी नवाज हुकूमत हमारे वोटों पर डाका डालती है और हमारे वोटों को छीन लेती है। और उसके बाद जब हम एहतजाज की कॉल कराची में देते हैं और मेरे कायद मोहतरम कराची एहतजाज के लिए तशरीफ लाते हैं और उसी दौरान वो खिंजीर, वो मलून, वो गुस्ताख हॉलैंड का वेल्डर नापाक खाके बनाने की जिसारत करता है और मेरे कायद तक उस वक्त इतला पहुंचती है तो स्टेज पर बैठे बैठे मेरे कायद उन सीटों को, उस इक़्तिदार को ठोकर मारते हुए कहते हैं कि ये वोट जिनके साथ धांधली की गई है इसका हिसाब हमने हुजूर की बारगाह में छोड़ दिया, अल्लाह की बारगाह में छोड़ दिया और ये हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। यहाँ तक के कायनात यहाँ की वाह हो जाए, कायनातों की कायनात तबाह हो जाए, जहानों के जान तबाह हो जाए, लेकिन मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी सी भी गुस्ताखी हो जाए तो हम चैन से नहीं बैठ सकते और हमारे लिए फर्ज आजम है। और उसके बाद मेरे कायद एक पुकार देते हैं, एक अजान देते हैं जिस पर पूरा पाकिस्तान लब्बैक कहते हुए लाहौर से इस्लामाबाद फैजाबाद की तरफ चल पड़ता है। करीब होता है कि मंजिल आनी है और उस मंजिल के आने से पहले पहले उस खिंजीर का पेशाब निकल जाता है और वो ट्वीट करता है कि खुदारा मुझे बचाओ इस बाबे से। मैं अपने दीगर साथियों को भी तलकीन करता हूँ कि अब खाकों को रोक दो वरना इसने हमारा काम उतार देना है। मैं आज अपने खाके वापस लेने का ऐलान करता हूँ और मेरा कायद फैजाबाद पर पहुंचने से पहले पहले अपना सर हुजूर की बारगाह में आजी से झुकाते हुए वापस लाहौर की तरफ लौटता है। ये तुम्हारा कायद है। बात यहाँ खत्म नहीं होती।
کہ جب تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس ملک کے اندر، شیخ الحدیث، مفتیان کرام، علماء کرام اور بے گناہ سنیوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے قائد جب 6 ماہ کی قید کاٹتے ہیں، اور جب وہ تکلیفیں جو انہوں نے کسی سے بیان بھی نہیں کی، کچھ جو انہوں نے دیکھی انہوں نے بیان کر دی، وہ تکلیفیں جو صرف انہوں نے اتنا ہی کہا کہ جس جگہ مجھے رکھا گیا اس جگہ اس نوازے کو، اس زرداری کو، ان کرپٹ حکمرانوں کو اگر 2 روز کے لیے بھی رکھ دیا جائے تو یہ ان کی نسلیں پیسے نکال کر واپس کریں گی۔ لیکن میرا قائد جب اس جیل سے ضمانت کے بعد، جب رہائی کے بعد میرا قائد باہر آتا ہے تو وہ جو گدھوں کی طرح منڈلا رہے تھے، وہ جو کریک ڈاؤن پر یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو شفیق امینی بھی گیا، اب تو فاروق الحسن بھی اندر گیا، اب تو ظہیر حسن شاہ صاحب بھی گئے، اب تو قائد ملت اسلامیہ بھی گئے، اب تو سندھ کی قیادت بھی گئی، اب تو بلوچستان والے بھی پریشان ہو گئے، اب ان کا کام ختم۔ اور وہ گدھوں کی طرح منڈلا رہے تھے کہ کب ہماری دکانداریاں پھر شروع ہوں، اور انہوں نے اخبار میں بیان تک بھی دیے۔ میں اس بحث پر نہیں جانا چاہتا، لیکن میرے قائد کی استقامت نے ان سب کو جواب دیا۔ جب میرے قائد جیل سے باہر آتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لبرلز، سیکولرز اطمینان میں ہوتے ہیں کہ اب یہ مولوی اپنی مسجد میں جائے گا اور اپنا مدرسہ سجا کے بیٹھے گا اور لوگوں کو صرف قرآن پاک کی تعلیم دے گا اور اپنے تمام معاملات کو سمجھتے ہوئے اپنی تحریک کو ختم کر دے گا۔ نا 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 نا، بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، کہانی تو اب شروع ہوئی تھی، کہانی تو اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب میرا قائد اس ناموس رسالت کے قلعے رحمت العالمین مسجد جہاں سے اس نے ختم نبوت کے مشن کا آغاز کیا، جب وہ باہر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میری اہلیہ کیسی ہے، میری شہزادیہ کیسی ہے، میرا ساتھ کیسا ہے، میرا انس کیسا ہے، میرے شاگرد کیسے ہیں۔ نا 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 نا، میرا قائد اتنی بیماری، اتنی عدالت کے باوجود جب اس قلعے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لبوں پر ایک ہی پکار، ایک ہی للکار ہوتی ہے، اور وہ یہود و نصارہ کو پھر سے للکار کر ان کے ارادے، ان کی پلاننگ خواب میں ملاتے ہوئے ایک پرزور نعرہ لگاتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو مبارک ہو تمہیں کروڑ ہاں مبارک ہو کہ تم نے ایسا قائد پایا کہ جو حقیقی معنوں میں کہ جو وارث ہے کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ کا، جو وارث ہے پیر فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ جو وارث ہے مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا، کہ جو وارث ہے بریلوی کے تاجور اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا بریلوی کی جو ننگی تلوار ہے، جو بے نیام تیار تلوار ہے، تم اس کے پیروکار ہو۔ اور آپ کا قائد آخر میں بھی پنڈی فیض آباد سے عظیم کامیابی لے کے اٹھا، اس نے وہاں پر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو بس اب ہم نے اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ہم نے اس نعمت کا شکر ایسے ادا کرنا ہے کہ قائد جو ہمارے تہ مزار تشریف لے گئے، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم میری قبر کے باہر سے لبیک کے نعرے لگا رہے ہو گے تو قبر کے اندر سے میری صدائیں لبیک یا رسول اللہ کی آ رہی ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب گھر نہیں بیٹھ جانا۔ اب یہاں ان قائدین کے بیانات، ان کے فکر انگیز بیانات سے صرف چس لے کے قائد ملت اسلامیہ فرماتے تھے کہ صرف چس نہیں رہنی ہے، بدر بھی اترنا بھی ہے، کہ آج صرف آپ ان کے بیانات دے کر کے آج یہاں سے آپ چس لے کے چلے گئے اور دوسرے دن سوشل میڈیا پر ان کے بیانات کی تعریف ہی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی تنظیمی کام نہیں ہو رہا ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہاں پھر آپ کا آنا بے معنی ہے۔ یہ پھر رات کو جا کے ان کے بیانات جو ہیں
اس سے آج آپ نے یہاں سے فکر لے کے جانی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جو خطیب الاسلام نے فرمایا، آج میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جتنے عشق کے دعوے بڑے ہوتے ہیں، یاد رکھنا اتنے عشق کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہنے سے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، حضور کی ناموس کا، حضور کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ صرف یہ کہنے سے کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ کہنے سے صرف اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، روزانہ 2 سے 3 گھنٹے آپ نے حضور امیر المجاہدین کے مشن کو دینے ہیں، اور خدا را اس چیز کی فضولیات سے باہر آؤ۔ یہ چھوڑ دو کہ فلانے نے کیا بولا، فلانے نے کیا بولا، اس کو میں جواب دے دوں۔ ایک کارکن جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرتا ہے تو پھر وہ ایک بات کہتا ہے کہ یار دیا گلا سنا ملا، نہ اے وے پینڈے پا ملا، نہ علم آویز پسا ملا۔ تو پھر وہ ادھر ادھر کی بات نہیں سنتا، اور وہ اس کے علاوہ وہاں پر بیٹھ کر کے اپنے تنظیمی کام کرتا ہے، لوگوں کو تحریک کی دعوت دیتا ہے کہ میں جتنی دیر میں اس مخالف شخص کو یہ جواب دینے لگوں گا، اتنی دیر میں کم سے کم 4 لوگوں کو اپنا ہم ذہن، اپنے قائد کے مشن کا ہم نوا بنا لوں گا۔ تو چھوڑ دیں یہاں وہاں کی بات۔ کسی نے میری حوصلہ افزائی کی، کسی نے مجھے اسٹیج پہ بلایا نہیں بلایا، کسی نے مجھے سراہا نہیں سراہا، میرے قائد فرماتے تھے کہ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ان کے نظر مبارک آپ کو ضرور دیکھ رہی ہے۔ اس کونے میں کھڑا ہوا ایک سیکورٹی جو ذمہ دار ہے، کیا پتا وہ بروز محشر اس یحییٰ قادری سے جا کے آگے بازی لے جائے، اور یحییٰ قادری حسرت سے التجا کرتا رہے کہ کاش میں اس کے ساتھ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی اس پر میرے کارکنوں دل چھوٹا نہ کرنا، آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ باقی قائد ملت اسلامی کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ پھر باخر آخری بات اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ میرے قائد یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ تھے جناب ناظم اعلیٰ سندھ تحریک لبیک پاکستان محترم جناب صوفی یحییٰ قادری صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور اپنا درد بیان فرما رہے تھے۔ انہیں یقین دہانی کرا دیں کہ انشاءاللہ حیدرآباد کی ہر یوسی کا چیئرمین لبیک والا ہوگا، حیدرآباد کے ہر پی ایس کا صوبائی اسمبلی کا ممبر تحریک لبیک کا ہوگا، اور حیدرآباد کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کا ممبر ہے تحریک لبیک کا اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اکرام، بالخصوص حضرت علامہ مفتی شاہد برکاتی دامت برکاتہم عالیہ، حضرت علامہ مفتی عرفان قادری صاحب، حضرت علامہ عبد الماجد اختاری صاحب،